کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تحریر کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کے دشمن تھے خوارج، حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے، اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کو یوم خوشی منایا اور انہوں نے کھچڑا بنایا تھا۔ گویا کہ خوارج جو حضرت علی اور خاندان اہل بیت کے دشمن تھے، یہ ان کی ایجاد ہے، انہوں نے اس کو خوشی کا دن کہا اور شہادت سے خوش ہو کر کھچڑا بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھچڑا بنانا حضرت حسین سے دشمنی کی علامت ہے، آپ سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کی بدعات اور خرافات۔ محرم کے مہینے میں جو بدعات عام ہیں اور جو خرافات عام ہیں، جیسے جیسے امت میں زوال آیا، جیسے جیسے امت پستی میں گئی، آہستہ آہستہ اس مہینے میں خرافات ہونے لگی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ماتمی جلوس، آسمان چیرتی ہوئی آواز میں فلک سے پاک شگاف نعرے اور چیخ چلاہٹ کے ساتھ یا حسین کی صدائیں، سیاہ لباس پہننا اور شادی بیاہ سے مکمل طور پر پرہیز، خوشیوں کی مجلسوں کا منعقد نہ کرنا، مقبروں کی سجاوٹ، مرثیہ خوانی اور ماتمی مجلسیں منعقد کرنا، ماتمی جلوس نکالنا اور ان جلوسوں میں سینہ کو بھی اپنے سینے کو پیٹنا، زنجیر زنی و شمشیر زنی عام بات ہے، اور ان سب چیزوں کو یعنی زنجیر زنی کو اور شمشیر زنی کو کرتب کی طریقے سے دکھایا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹانا عام بات ہے، دہکتے ہوئے انگاروں پر چلا جاتا ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں اور تعزیہ نکالنے کا اہتمام بہت زور و شور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور حسین کا اپنے بیٹے اور بھائی کو منگتا بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سارے کام دین کی خدمت سمجھ کے انجام دیے جاتے ہیں، اور اس کو دین کا کام سمجھا جاتا ہے، جبکہ اس کا دین کی خدمت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ان سب بدعات اور خرافات سے مکمل طور پر بچنے کی ترغیب دی ہے اور بچنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام میں نئے مہینے کی ابتدا محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتی ہے۔ نئے سال کی ابتدا اور شروعات کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شرک اور بدعت سے اس کی ابتدا کی جائے اور ان کاموں سے شروعات کی جائے جن کو اسلام نے منع کیا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اور اس خاص 10 تاریخ کو 10 محرم کو ایک خاص اہتمام کیا جاتا ہے، ایک کھانا بنانے کا، کھچڑا بنایا جاتا ہے جسے کہیں حلیم اور کہیں دلیب کہا جاتا ہے، اور پرتکلف کھانا بنایا جاتا ہے، لذت کے ساتھ بہت سارے مسالے ڈال کر، نیمو کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ اور دھنیے کے ساتھ اور مرچوں کے ساتھ بہت لذت کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غمی کا کھانا ہے، اور کھانا تکلف کے ساتھ ہوتا ہے، ذائقے دار ہوتا ہے اور بہت لاگت کے ساتھ بنتا ہے، اور اس کو غمی کا کھانا کہا جاتا ہے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں تحریر کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کے دشمن تھے خوارج، حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے، اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی شہادت کو یوم خوشی منایا اور انہوں نے کھچڑا بنایا تھا۔ گویا کہ خوارج جو حضرت علی اور خاندان اہل بیت کے دشمن تھے، یہ ان کی ایجاد ہے، انہوں نے اس کو خوشی کا دن کہا اور شہادت سے خوش ہو کر کھچڑا بنایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھچڑا بنانا حضرت حسین سے دشمنی کی علامت ہے، آپ سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ جو حضرت حسین سے دشمنی رکھتے تھے، حضرت حسین سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے کھچڑا بنایا تھا۔ لہٰذا جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، جنہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، انہیں چاہیے کہ اس کھانے سے، کھچڑے سے احتیاط کریں، اس سے احتراز کریں۔ ایسے ہی مرثیہ گوئی اور ایسے ہی ماتمی جلوس اور سیاہ لباس کا پہننا، خاص طور سے اس دن شیرینی تقسیم کرنا اور مچھلی کھانے کو اس دن مایوب سمجھنا اور سرما لگانے کا خاص اہتمام کرنا، قبرستان جانے کا خاص طور سے آج ہی کے دن اہتمام کرنا، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس سے دین کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اس مہینے میں کچھ من گھڑت روایات کھلم کھلا بیان کی جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ مقدس مہینہ، یہ محترم مہینہ جو مقدس ہے، اس کی خوب بے حرمتی کی جاتی ہے، اور اس مہینے کو ماتم کا مہینہ کہا جاتا ہے اور سوگ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس خاص مہینے کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک کسی مہینے میں، کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ نحوست کا نہیں ہے، اور اس خاص مہینے کو، اس محترم مہینے کو نحوست کا مہینہ قرار دینا، منحوس کا مہینہ قرار دینا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ماتم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورتیں اپنے قریب یا اپنے عزیز رشتہ داروں پر 3 دن تک سوگ کر سکتی، اور اگر ان کے شوہر کا انتقال ہو تو اپنے شوہر کے انتقال پر عورتوں کو 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا ہوگا۔ کسی قریبی اور کسی عزیز کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کیا جائے گا، اور 3 دن سے سوگ زیادہ کرنا، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔